السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، پچھلی ویڈیو میں 70 صحابیوں کے شہادت کے بدلے کے واقعے کو بیان کیا تھا، تو اس کے آگے کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بنو مستقل کے بادشاہ حارث بن جرار سے جنگ۔ ماہ ربیع الاول سن 5 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد پر دومت الجندل کا عیسائی بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اب تک جو لوگ مسلمانوں کے خلاف تھے وہ عرب کے مشرک اور مدینے کے یہودی تھے، لیکن ایک تیسرا دشمن اور پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ نہ مسلمانوں نے عیسائیوں کو ستایا تھا، نہ کسی عیسائیت پر حملہ کیا تھا، اور نہ عیسائیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غور کرنے لگے۔ آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئے دشمن سے نپٹنے کے لیے فوج کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں 1000 مجاہدوں کی فوج تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صباح بن ارتفا غفاری کو مدینے کا گورنر بنایا اور خود جمع کی ہوئی فوج کو لے کر دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ قبیلہ بنی اجرا کا ایک آدمی رہبر کے طور پر ساتھ لیا۔ رہبر بڑا ہوشیار اور شام کے تمام راستوں کو جانتا تھا۔ اسلامی فوج رات کو سفر کرتی اور دن میں پڑاؤ ڈالتی۔ ایک دن رہبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا سیدی، دومت الجندل یہاں سے 1 منزل دور رہ گیا ہے، لیکن دشمنوں کی چارگاہ اس جگہ سے بالکل قریب ہے۔ اگر آپ فرمائیں تو چارگاہ پر حملہ کر کے ان کے مویشیوں کو قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ مناسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے دشمنوں پر ہمارا رعب بیٹھ جائے گا۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر فوج چلی اور ابھی 2-3 میل ہی چلی تھی کہ ایک ہرے بھرے علاقے میں جا پہنچی۔ یہاں چھوٹے بڑے پیڑ بڑی تعداد میں کھڑے تھے۔ مویشی ادھر ادھر بیٹھے تھے، کچھ چر رہے تھے، کچھ جگالی کر رہے تھے۔ مویشیوں کے نگراں بڑے کھراٹے لے رہے تھے۔ یہ تھی عیسائیوں کی چارگاہ۔ مسلمانوں نے مویشیوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ مویشی گھبرا کر ادھر ادھر دوڑنے لگے تو نگرانی کرنے والوں کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ اٹھتے ہی مسلمان نظر آئے، وہ کانپ گئے اور گھبرا کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کو تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ تمام نگرانی کرنے والے قتل کر دیے گئے۔ صرف 1-2 آدمی بھاگ کر اپنی جانیں بچا سکے۔ چونکہ اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دومت الجندل بہت قریب رہ گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اسلامی مجاہد کمرے کھول کر ہری گھاس پر پڑ گئے۔ کچھ سامان اور مویشیوں کی نگرانی پر مقرر کر دیے گئے۔ وہ ہاتھوں میں نیزے لے کر پہرے دینے لگے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ تمام مسلمان جاگے۔ سب نے ضرورتوں سے فراغت ہونے کے بعد نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کمر کسی اور چل دیے۔ دوپہر کے وقت دومت الجندل میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو خیال ہی نہیں بلکہ یقین بھی تھا کہ عیسائی شہر یا قلعے سے باہر استقبال یا مقابلے کے لیے تیار ملیں گے، لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جبکہ انہوں نے کسی ایک عیسائی کو بھی شہر سے باہر نہ دیکھا۔ عیسائی شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مسلمان مکانوں کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک مکان کی چھت سے ایک عیسائی کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ فوراً ایک آدمی مکان کے اندر گھس گیا اور تھوڑی ہی دیر میں ایک عیسائی کو ساتھ لایا جو شک اور امید کی نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا بادشاہ عقیدر بن عبد الملک کہاں ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمق کی اور بھاگ گیا ہے۔ عیسائی نے جواب دیا، کیا اسے ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی نے کہا، اس کے جاسوسوں نے آپ کے آنے کی خبر کئی دن پہلے ہی دے دی تھی۔ اس نے شہر والوں کو شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا تھا، چنانچہ پرسوں ہی تمام شہر والے اپنا اپنا سامان لے کر چلے گئے، صرف فوج باقی رہ گئی تھی۔ رات کو چراگاہ سے 2 آدمی آئے، انہوں نے مسلمانوں کے آنے کی خبر دی۔ بادشاہ گھبرا گیا اور اسی وقت فوج کو لے کر بھاگ گیا۔ تم کیوں نہیں بھاگے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی سے پوچھا۔ اس لیے کہ موقع نہیں مل سکا، عیسائی نے جواب دیا۔ اچھا، تم کو آزاد کیا جاتا ہے، جہاں جی چاہے جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عیسائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ مسلمان گھروں کے بھیتر گھس گئے۔ گھروں میں مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتن تھے یا وہ سامان تھا جو عیسائی اپنے ساتھ نہ لے جا سکتے تھے۔ کچھ غلہ بھی تھا۔ مسلمانوں نے تمام سامان کو اکٹھا کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر مسلمانوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ مسلمان ایک باغ میں ٹھہر گئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھوٹے چھوٹے دستے ادھر ادھر روانہ فرمائے۔ عیسائی مسلمانوں سے کچھ ایسا ڈر گئے تھے کہ وہ اپنے دیہات اور قصبے وغیرہ چھوڑ کر دشمق کی طرف بھاگ گئے تھے۔ کسی ایک جگہ بھی کوئی مسلمانوں کے مقابلے میں نہ آیا۔ اس وجہ سے شام کی سرحد پر مسلمانوں کا رعب و داب بیٹھ گیا۔ کچھ دن دومت الجندل میں ٹھہر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے۔ ایک دن جبکہ ایک باغ میں مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، ایک آدمی جس کا نام اوینا بن حسین تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے نہایت ادب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، ایک طرف بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، عرب بھائی، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام اوینا ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے باپ کا نام حسین ہے اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ تم کس لیے آئے ہو اوینا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اوینا نے بتایا، میرے پاس مویشی بہت زیادہ ہیں، اونٹوں، بکریوں، تیز گھوڑوں کی اتنی تعداد ہے کہ میں اس علاقے میں مویشیوں کا بادشاہ کہلاتا ہوں۔ ہر سال یہاں اتنی بارش ہوتی ہے جس سے مویشیوں کے لیے چارہ کافی ہو جایا کرتا ہے، لیکن اس سال بارش نہیں ہوئی، چارے کا اکال پڑ گیا ہے۔ پچھلے سال چارے کا جو بھنڈار تھا سب ختم ہو گیا ہے۔ اب میں سخت پریشان ہوں۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ مدینہ میں خوب بارش ہوتی ہے، اوینا نے کہا۔ وہاں چارے کی بہتات ہے، چارہ گاہیں ہری بھری ہیں۔ میری آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مویشیوں کو مدینے کی چارگاہوں میں چرنے کی اجازت دے دیں۔ میں اس کے معاوضے میں معقول رقم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کروں گا۔ اوینا، تم کو اجازت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا۔ جتنے مویشی چاہو مدینے کی چارگاہوں میں بھیج دو، کوئی تم کو روکے گا نہیں اور نہ تم سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ اوینا نے شکر گزار کی شکل میں آپ کے چہرے کو دیکھا، بولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبردست عنایت کا 1000 بار شکریہ۔ اوینا اٹھ کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوج کو روانگی کا حکم دیا۔ مجاہدوں نے تمام سامان اور خیمے اونٹوں پر لادے اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرحد سے واپس لوٹے تو مشرک عربوں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے یہودیوں کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ تمام ملک شام میں عیسائی ٹڈی دل کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ یہ عیسائی مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے ان سے نفرت کرتے ہیں۔
یقیناً وہ مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دیں گے اور ایک مسلمان کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ اگر کوئی واپس بھی آئے گا تو مسلمانوں کی تباہی کی داستان سنانے آئے گا۔ پر جب انہوں نے سنا کہ دومت الجندل کے عیسائی بے مقابلہ فرار ہو گئے تو انہیں ان کی بزدلی پر بڑا غصہ آیا۔ اب انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازش شروع کر دی۔ دوسری طرف یہودیوں اور عربوں نے عرب کے جرے جرے کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ پھر یہودیوں نے عیسائیوں کو بھی ابھارا۔ یہودیوں کا مشہور قبیلہ بنو نجیر جب سے ملک نکالا پا کر شام اور خیبر کی طرف چلا گیا تھا، اس نے مسلمانوں کے خلاف برابر سازشیں کرنی شروع کر دی تھی۔ تمام یہودیوں اور سارے عرب قبیلوں کو مسلمانوں کی جڑ کاٹنے پر تیار کرنے کے لیے ایک زبردست وفد جس میں حیون بن اخطب، سلام بن ابل حقیق، سلام بن کنانہ وغیرہ جیسے یہودی شامل تھے، روانہ ہوا تاکہ قریش کو مدینے پر حملہ کرنے پر ابھارا جا سکے۔ جب مسلمان دومت الجندل سے واپس آئے تو انہوں نے نئی نئی افواہیں سنی۔ کبھی مکہ کے مشرکوں کے حملہ ور ہونے کی خبر سنی، کبھی یہودیوں کے دھاوے کی افواہ سنی، کبھی یہودیوں کے لڑنے کی خبریں آئی، کبھی یمن اور نجد کے قبیلوں کے حملے کی خبر سنی۔ مسلمان ایسے مستقل مزاج تھے کہ ان خبروں کے سننے کے بعد بھی وہ ہراس نہ ہوتے تھے، بلکہ نہایت اطمینان سے تبلیغ نہ فرما رہے تھے۔ مدینہ اور اس کے آس پڑوس میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا، اسے دیکھ کر مشرکوں اور کافروں کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے تھے۔ چونکہ امن و اطمینان کے زمانے میں مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کا زیادہ موقع ملتا تھا، اس لیے کفار کوشش کرتے تھے کہ مسلمان امن و اطمینان سے نہ رہے، ہمیشہ اور ہر وقت لڑائی کے ماحول میں پھنسے رہے۔ چنانچہ انہوں نے بنو مستقل کے یہودیوں کو ابھارا۔ بنو مستقل کا بادشاہ حارث بن جرار ایک تجربے کار، چالاک اور خونخوار آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو منظم کر کے عرب قبیلوں کو مل جل کر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ بہت سے قبیلے ان کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے ہی دنوں میں اس نے بھاری فوج تیار کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ نے حضرت بردہ بن خجیب کو حالات کی پڑتال کے لیے روانہ فرمایا۔ انہوں نے واپس آ کر بیان کیا کہ حارث بن جرار نے زبردست فوج جمع کر لی ہے، ہزاروں یہودی اور مشرک اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے ہیں اور وہ بہت جلد مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ جب مسلمان تیار ہو گئے تو آپ نے زید کو مدینے کا ذمہ دار بنایا اور خود اسلامی مجاہدوں کو لے کر حارث کا سر کچلنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس اسلامی فوج میں 30 گھوڑے تھے، جس میں 10 مجاہدوں کے اور 20 انصار کے تھے، اور اس بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے الگ الگ جھنڈے بنا دیے تھے۔ انصار کا جھنڈا سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور مہاجروں کا جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آگے کی اصل ٹکڑی کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اس مہم پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے تھے۔ اس بار غنیمت کے مال کے لالچ میں عبداللہ بن ابی منافق بھی اپنے منافق ساتھیوں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کی فوج جب اور جس طرف سے بھی گزرتی تھی، غیر مسلموں پر رعب و دبدبہ اور ڈر سا چھا جاتا تھا۔ چنانچہ ہر فوج کے آنے کی خبر سن کر ہی گھمکڑ عرب اپنے خیمے ڈیرے لاد کر چلے گئے تھے۔ تمام نخلستان خالی پڑے تھے۔ قبیلہ بنو مستقل مدینے سے جو منزل کے فاصلے پر آباد تھا، اسلامی فوج منزل منزل کر کے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک دن عصر کے وقت حضرت عمر نے، جو سامنے کی ٹکڑی کے ذمہ دار تھے، ایک عرب کو دیکھا کہ وہ کبھی ٹیلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے، کبھی کسی ٹیلے کی آڑ لے کر جھانکنے لگتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ریت کے ایک بڑے ٹیلے کی آڑ لے کر اس طرف بڑھے، یہاں تک کہ اس ٹیلے کے پاس پہنچ گئے جس کے پیچھے عرب چھپا ہوا تھا۔ انہوں نے اچانک بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس اچانک آفت سے وہ گھبرا گیا۔ تو کون ہے اور ٹیلے کے پیچھے چھپ کر کیا دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر نے اس سے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں، فوج سے ڈر کر اس جگہ آ چھپا تھا۔ اس نے بتایا۔ ڈرنے کی وجہ؟ شاید مسلمان مجھے نقصان پہنچا دے۔ کیا مسلمانوں نے کبھی بے وجہ کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ نہیں۔ پھر تم کیوں ڈرے؟ یہ میری غلطی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور سے عرب کو دیکھ کر کہا، غلطی نہیں، چالاکی تھی۔ تمہارا تعلق قبیلہ بنو مستقل سے تو نہیں ہے؟ عرب نے حضرت عمر کی پینی نگاہوں کو دیکھا، مرعوب ہو گیا۔ اس نے کہا، ہاں میں اسی قبیلے سے ہوں۔ او حارث کے جاسوس! حضرت عمر نے گھورتے ہوئے کہا۔ عرب بے اختیار بول پڑا، جی ہاں، لیکن میں اپنی خوشی سے جاسوسی کرنے نہیں آیا، بلکہ مجھے زبردستی بھیجا گیا۔ حضرت عمر نے اس کی گردن چھوڑ کر کہا، اچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ عرب کے پاس بات مان لینے کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، وہ ساتھ ہو لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں پوری بات بتا دی اور کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جاسوس ہے اور عرب میں جاسوسی کی سزا قتل ہے، اس لیے اس کے قتل کا حکم دیجیے۔ بے شک عرب کا قانون جاسوسی کے لیے قتل کی سزا تجویز کرتا ہے، لیکن اگر یہ مسلمان ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر یہ اسلام قبول کرے تو رہائی پا سکتا ہے۔ کہو حارث کے جاسوس، کیا تم اسلام قبول کرنے پر تیار ہو؟ حضرت عمر نے جاسوس کو خطاب کر کے کہا، نہیں، میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جاسوس نے تن کر جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک مسلمان کو اشارہ کیا، اس نے تلوار کھینچی اور جاسوس کا سر اڑا دیا۔ جاسوس کو قتل کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ٹکڑی میں آ گئے۔ لگ بھگ ایک ہفتہ سفر کرنے کے بعد فوج مریسی کے کنارے پر جا ٹھہری۔ اسی دن شام کے وقت حارث بھی اپنی بھاری فوج کو لے کر دوسرے کنارے پر اترا۔ رات کے وقت دونوں فوجیں دونوں کناروں پر خاموشی سے ٹھہری رہی۔ چونکہ دونوں کو اندیشہ تھا کہ کوئی فریق ندی کو پار کر کے شب خون نہ کر دے، اس لیے دونوں نے زبردست پہرے کا انتظام کیا تھا۔ پہرے والے ساری رات جاگتے رہے اور جاگتے رہو کی آواز لگاتے رہے۔ صبح ہوئی، مسلمان فوج نے نماز پڑھی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر، تم ندی پار کر کے حارث کے پاس جاؤ اور اس کی فوج کو اسلام کی دعوت دو، لیکن نرم لفظوں میں۔ یاد رکھو، نصیحت اگر سخت لفظوں میں کی جائے تو کبھی اثر نہیں کرتی۔ حضرت عمر نے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اگرچہ وہ جانتے تھے کہ ندی کے اس پار دشمنوں کی بھیڑ ہے، ان دشمنوں کی جو ان کے بھی دشمن ہیں اور ان کے مذہب کے بھی دشمن ہیں۔ دشمنوں کی بھیڑ میں تنہا جانا بڑے دل گردے کا کام ہے، پر حضرت عمر وہ ہستی تھی جو سوائے خدا کے کسی کا ڈر دل میں آنے نہ دیتی تھی۔ وہ بنا کسی جھجک کے ندی کے کنارے پہنچے اور اسے پار کر دوسرے کنارے پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حارث کچھ دوسرے بڑے سرداروں کے ساتھ آپ کے قریب آیا۔ پوچھا، عمر، کس لیے آئے ہو؟ میں ایک بات کہنے آیا ہوں، حضرت عمر نے کہا۔ سنو، غور سے سنو، ٹھنڈے دل سے سنو۔ تم خوب جانتے ہو کہ میرا خاندان، میرا قبیلہ، میری قوم لات اور عزا اور حبل کو پوجتے تھے۔ خدا نے جو کائنات پیدا کرنے والا مالک اور حاکم ہے، اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا۔ رسول نے خدا کی توحید کا اعلان کیا
نیک روحیں کھچ کھچ کر اسلام کی طرف جھکنے لگی۔ میں بھی مسلمان ہو گیا۔ حارث، آج میں تمہیں اور تمہاری قوم کو، تمہاری فوج کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ آؤ توحید کے سائے میں آ جاؤ، اسلام کی پناہ لو اور تمام مسلمانوں کے بھائی بن جاؤ۔ عمر، تم جانتے ہو کہ ہم یہودی ہیں۔ حارث نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ ہماری کتابوں میں ایک نبی کے بھیجے جانے کی پیشین گوئی لکھی ہوئی ہے، مگر وہ نبی یہ نہیں ہے جن کی تم پیروی کرتے ہو، وہ ہماری قوم میں ہوں گے۔ میں تمہارے نبی کو شاعر و کاہن تو کہہ سکتا ہوں، پر نبی نہیں مان سکتا، اور جب میں انہیں نبی نہیں مانتا تو اسلام کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اب تمہاری قوم، تمہارا نبی میرے مقابلے میں آ گئے ہو، سمجھ لو کہ تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں جانے دوں گا۔ حارث، ہم خون ریزی کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، چاہتے ہیں کہ تم بھی امن و امان سے رہو اور ہمیں بھی چین سے رہنے دو۔ بیکار لڑائی سے کیا فائدہ ہے؟ ہم خدا پرستی کی تعلیم دیتے ہیں، اس تعلیم کو قبول کر لو۔ ناممکن ہے کہ ہم تمہاری تعلیم قبول کر لیں۔ حارث نے جھنجھلا کر کہا، ہم تم سے لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ایک مسلمان بھی زندہ باقی رہے گا۔ معلوم ہوتا ہے اب تمہارا خاتمہ قریب آ گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اچھا تم لڑو، اور اس وقت تک لڑو جب تک کہ ایک مسلمان بھی زندہ ہے، کہ خدا حق کی حمایت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس لوٹ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر پوری بات بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو ندی پار کرنے کا حکم دیا۔ اسلامی فوج ندی میں کود پڑی۔ ایک چھوٹا سا دستہ تیر اندازی کرنے والا ندی کے کنارے کھڑا کر دیا گیا، تاکہ اگر کوئی دشمنوں کی فوج مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کرے تو ان پر تیروں کی بارش کر کے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لے۔ حارث نے مسلمانوں کو ندی میں کودتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنی فوج کو کنارے سے دور ہٹا کر جمایا۔ مسلمان بھی دوسرے کنارے پر پہنچ کر اپنے کو جمانے لگے۔ تیر اندازوں کا دستہ بھی آ کر صف میں شامل ہو گیا۔ سب سے آگے حضرت عمر کے دستے نے صف بنائی۔ ان کے پیچھے سیدھے ہاتھ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں ہاتھ پر حضرت سعد بن عبادہ اپنے دستوں میں کھڑے ہو گئے۔ بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی، حضرت بلال اور کچھ دوسرے صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہلا بھیجا کہ جب تک مسلمانوں کی طرف سے لڑائی کی شروعات نہ ہو، اس وقت تک اپنی طرف سے شروعات نہ کریں۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھی۔ حارث فوج کے بیچ میں تھا۔ اس کے قریب ایک خوبصورت حسینہ چہرے پر جالی دار نقاب ڈالے کھڑی تھی۔ یہ اس کی پریجاد بیٹی جویریہ تھی۔ جویریہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شیر دل اور بہادر بھی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئی تھی۔ حارث نے اپنی فوج کو اشارہ کیا۔ اس کی ٹڈی دل فوج آگے بڑھی۔ مسلمان بھی دھیرے دھیرے آگے بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں فوجیں آپس میں بھڑ گئی۔ ہوا میں نیزے لہرائے اور ایک دوسرے پر حملے شروع ہو گئے۔ نیزوں کی انیاں دھوپ میں چمکی، انسانوں کے گوشت پوست میں گھسی۔ ہر آدمی جوش و غضب سے بھر گیا، اپنی طاقت سے زیادہ ٹکرانے لگا۔ ہوتے ہوتے یہ جوش اتنا بڑھا کہ نیزے پھینک کر تلواریں بجلی کی طرح کوندتی ہوئی بڑھی، اٹھی اور انسانوں کے سروں پر بلند ہوئی۔ فوراً کالی ڈھالیں فضا میں اونچی ہوئی اور تلواریں ڈھالوں کے اوپر پڑی۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ بڑی تیز اور خون ریز لڑائی تھی۔ یہ ہر فوجی پوری جوش میں لڑ رہا تھا۔ سر کٹ رہے تھے، دھڑ گر رہے تھے اور خون بہہ رہا تھا۔ حارث کی فوج نے حضرت عمر کے دستے پر حملہ کر دیا۔ جس جوش کے ساتھ حملہ کیا تھا لگتا تھا مسلمانوں کا دستہ پسپا ہو جائے گا، مگر مسلمانوں کے اس دستے نے نہ صرف یہ کہ زوردار مقابلہ کیا بلکہ ایسے جوش سے لڑا کہ دشمن حیران رہ گئے۔
ہر مجاہد لوہے کا پتلا بن گیا، جو نہ مرنا جانتا تھا اور نہ پیچھے ہٹنا، بلکہ آگے بڑھنا اور بڑھ کر حملہ کرنا جانتا تھا۔ جو آدمی بھی اس مجاہد کے سامنے آ گیا، بغیر قتل کیے ہوئے جانے نہ دیا۔ مسلمان پورے جوش کے ساتھ لڑ رہے تھے، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پھرتی اور تیزی سے پینترے بدل بدل کر لڑ رہے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ وہ جس پر جھپٹ کر حملہ کرتے، جس کو اچھل کر تلوار مارتے، اسے قتل کیے بنا نہ چھوڑتے۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں 12 کافروں کو موت کی گود میں پہنچا کر ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ کفار پر ان کا رعب و دبدبا چھا گیا، وہ ان سے بچنے اور ان کے سامنے آنے سے کترانے لگے۔ حارث اور اس کی بیٹی جویریہ گھوڑوں پر سوار ادھر ادھر دوڑ دوڑ کر اپنے ساتھیوں کو ابھار ابھار کر جوش دلا رہے تھے۔ سورج بہت زوروں سے چمک رہا تھا، لڑنے والوں کے جسم پسینوں میں ڈوب گئے تھے، ماتھے سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی، لیکن تلوار اور خون سے کھیلنے والے گرمی اور تیز دھوپ کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ بڑے جوش اور پوری طاقت سے لڑ رہے تھے۔ حارث کی پوری فوج مسلمانوں پر حملہ آور تھی اور مسلمانوں کا اگلا حصہ ان سے لڑ رہا تھا۔ ابھی تک ساری اسلامی فوج نے شرکت نہ کی تھی۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا۔ پوری فوج نے اسی زور آواز میں اسے دہرا دیا۔ پوری فضا میں نعرہ گونجا، لگا جیسے بھوچال آ گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو انہیں اسلامی فوج بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، ساری اسلامی فوج حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ یہ بڑی غیرت کی بات ہے کہ ہم دشمن کو پسپا نہیں کر سکے۔ اس سے ہماری بزدلی ثابت ہوتی ہے۔ قسم ہے اس خدا کی، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ بڑھو اور مسلمانوں کے حملہ آور ہونے سے پہلے ان کافروں کو قتل کر ڈالو یا پسپا کر کے بھگا دو۔ بڑھو اور خوب ہمت سے بڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تقریر نے ان کے دستے کے لوگوں میں جوش کی روح پھونک دی۔ انہوں نے جوش سے بھر کر حملہ کیا اور اس گجب سے حملہ کیا کہ کفار کے روکنے کے باوجود انہیں مارتے کاٹتے حارث اور اس کی بیٹی جویریہ کی طرف بڑھنے لگے۔ بڑی خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں نہایت پھرتی سے بلند ہو کر انسانوں کے خون میں تیرنے لگی۔ ہاتھ، پیر، سر اور دھڑ کٹ کٹ کر گرنے لگے اور خون کی ندی بہنے لگی۔ حضرت عمر گجب میں بھرے ہوئے کافروں کو مارتے کاٹتے کفار کے علم بردار کی طرف بڑھے۔ صفوان حارث کا علم بردار تھا، بہت ہی بہادر اور تجربے کار۔ اس نے حلف اٹھایا تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک علم جھنڈے کی حفاظت کرے گا۔ ہر قوم کو اپنا علم پیارا ہوتا ہے۔ لڑائی کے میدان میں زندگی سے زیادہ علم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ کفار بھی علم بردار کو گھیرے علم کی حفاظت کر رہے تھے۔ جو مسلمان ادھر بڑھتا تھا یا تو اسے شہید کر دیتے تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ کئی مسلمان علم بردار کی طرف بڑھ چکے تھے لیکن زخمی ہو کر واپس لوٹنے پر مجبور ہوئے تھے۔ حضرت عمر بڑی بہادری سے آگے بڑھے تھے۔ انہیں ہر قدم پر کفار نے روکا، لیکن انہوں نے ہر اس آدمی کو مار ڈالا جو راستے میں آیا۔ وہ مارتے کاٹتے صفوان علم بردار کے قریب جا پہنچے۔ کفار نے دیکھا، وہ سب تڑپ تڑپ کر ان کی طرف لپکے اور چاروں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ بہت سی تلواریں ان کے سر پر پڑی۔ کیسا ہی بہادر، کیسا ہی نڈر اور کیسا ہی جاباز آدمی کیوں نہ ہوتا، لیکن ایسے خوفناک منظر کو دیکھ کر جھجک جاتا، مگر نہ جھجکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہ جھجکے۔ عمر نے بہت پھرتی سے تلواریں چلائی اور کاٹتے پیٹتے صفوان کی طرف بڑھے۔ صفوان نے بھی تلوار نکالی۔ حضرت عمر نے اس پر حملہ کیا۔ اسی وقت اس نے بھی حملہ کیا، پر اس کی تلوار حضرت عمر کی ڈھال پر پڑی اور حضرت عمر کی تلوار اس کے سر پر پڑی۔ اس نے ایک دل ہلا دینے والی چیخ ماری اور نیچے لڑک گیا۔
اس کے گرتے ہی جھنڈا زمین پر آ گرا۔ کفار اپنا جھنڈا نیچے گرتا دیکھ کر ڈر اور سہم گئے۔ حارث اور جویریہ کے دل ڈوب گئے۔ اسی وقت ان تازہ دم مسلمانوں نے حملہ کر دیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد کے ساتھ آگے بڑھے تھے۔ کفار کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ حارث اور جویریہ دونوں بھاگے۔ اتفاق سے جویریہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ منہ کے بل زمین پر آ گری۔ کچھ مسلمان اس کے قریب پہنچ گئے، انہوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ پیارے دوستو، اس کے آگے کا واقعہ ہم جلد ہی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لے، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔